رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 22واں سلسلہ ہے اور موضوع ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کون کون سی صورتیں ہیں جن میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ گمان تھا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، یعنی سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا، کھایا پیا یا جماع کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو روزہ نہیں ہوا، لیکن ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا، نہ کہ کفارے کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے۔ کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، راہ شرعی پایا گیا، تو اب اگر کوئی کھا پی لے، اپنے ہی ہاتھ سے کھا پی لے، تو صرف ایک روزے کی قضا کرے گا، نہ کہ کفارہ ادا کرے گا۔ اقراء شرعی کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر کوئی جان سے مارنے یا عضو کاٹنے یا سخت مار دینے کی دھمکی دے اور کہے کہ روزہ توڑ ڈال، اب اگر روزہ دار یہ سمجھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو اس کو کہتے ہیں اقراء شرعی۔ تو ایسی صورت میں روزہ توڑ ڈالنے کی رخصت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا، یا کسی کو دیکھنے سے انزال ہو گیا یا قے آئی، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے یہ گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اگر قصدن بھی کھا پی لیا تو کفارہ نہیں ہوگا بلکہ قضا ہوگی۔ کنکر یا ایسی مٹی جو آتن کھائی نہیں جاتی، گھاس، روئی وغیرہ، ایسی چیزیں جن سے لوگ گھن کھاتے ہیں، اگر وہ کھا پی لیتا ہے تو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے سلسلے جس میں میں نے روزے کی توڑنے والی چیزیں بیان کی تھیں، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یا دو قطرہ آنسو نکل جانے یا پسینہ کے نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ زیادہ ہے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ گمان ہوا کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے اور کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ افطاری میں سے کچھ منٹ رہتے تھے تو اب روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ افطاری کے ٹائم سے پہلے سیرن بج گیا یا اذان ہو گئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن یا جو اذان ہوئی ہے وہ وقت پر نہیں ہوئی، تو اس صورت میں بھی چاہے آپ کا قصور ہے یا نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک ایپ بتاتا ہوں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو نماز ٹائمنگ کے نام سے مل جائے گی، یا پھر پلے اسٹور پر بھی یہ موجود ہے، تو اس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ کم و پیش
27 लाख मकामात की सैर व अफ्तार की टाइमिंग उसमें मौजूद है। उसके मुताबिक आप सैर व अफ्तार का टाइम भी निकाल सकते हैं और 5 नमाज़ों का टाइम भी निकाल सकते हैं, और ये भी सहूलत है कि पूरे महीने का टाइम भी मालूम कर सकते हैं। आप वुज़ू कर रहे थे, पानी हलक में चला गया या पानी नाक में चढ़ाया और वो दिमाग को पहुंच गया, तो इन सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होगी, कफ़ारा लाज़िम नहीं होगा। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारा मौजू होगा कि कोई बंदा अगर रोज़ा तोड़ देता है तो कौन कौन सी सूरतें पाई जाएं जिसमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रमज़ान मरहबा।